بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے، الف لام میم حروف مقطعات، اللہ ہی اس کی مراد بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور وہ زندہ جاوید ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں. اللہ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا واقعیت کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے اتر چکی ہیں. اسی طرح بھیجا تھا توریت انجیل کو اس کے قبل لوگوں کے ہدایت کے واسطے. اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات فرقان. بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ کی آیتوں کے، ان کے لیے تو سخت سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت، سورہ آل عمران کی، دیکھو سورہ بقرہ بول بول عادت ہوگی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 2 3 اور 4. ٹھیک ہے، تو کل میں نے سورہ آل عمران کی کچھ تمہیدی باتیں بتائیں، آج بھی تھوڑا سا سن لیں. سورۃ آل عمران، یہ سورت کا نام کیا ہے؟ آل عمران ہے. اور یہ کون سی سورت ہے؟ مکی مدنی. اور اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 200. اور رکوع کتنے ہیں؟ 20. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران کا جو نام رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، آل عمران. آل کہتے ہیں اولاد کو، فیملی کو. عمران کہتے ہیں ایک نیک انسان کا نام جو گزرے ہیں. تو آل عمران مطلب عمران کی فیملی، عمران کے آل اولاد. ٹھیک ہے، آل عمران لفظی معنی. جیسے سورہ بقرہ کا البقرہ کا معنی گائے، بقرتن کہتے ہیں عربی میں، گائے کو کہتے ہیں. تو اسی طرح آل عمران کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے حضرت عمران کی فیملی، آل اولاد، آل عمران. لفظ نام اللہ نے ایسا رکھا کہ عیسائیوں کے جو غلط عقیدے تھے اللہ نے دونوں غلط عقیدوں کو توڑ کے رکھ دیا صرف نام میں، اگر آپ سمجھیں. باقی تو 90 آیتیں یہاں سے جو شروع ہوں گی آیتیں، 90 آیتوں تک ان کے باطل نظریات کی تردید اللہ نے فرمائی کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی باطل ہے، یہ عقیدہ بھی باطل ہے. مگر لفظ میں آل عمران میں اللہ نے ان کے 2 بڑے بڑے غلط عقیدوں کی تردید فرمائی. عیسائیوں کے بڑے 2 عقیدے کیا ہیں؟ نمبر 1، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. دوسرا بڑا غلط عقیدہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ 3 میں سے 1 خدا مانتے ہیں، یعنی اللہ مانتے ہیں، بیٹا مانتے ہیں اور اللہ مانتے ہیں، 3 میں سے 1. یہ 2 بڑے بڑے غلط عقیدے ہیں ان کے. اور لفظ آل عمران کے صرف نام میں اللہ نے دونوں کی تردید کر دی. سبحان اللہ، کیا اللہ کا کلام ہے. کوئی بڑے بڑے دلائل تو آئندہ آئیں گے، مگر باریک نظر رکھنے والے کے لیے یہ لفظ کافی ہے آل عمران. کیوں؟ کیسے؟ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں. آل عمران کی فیملی کون؟ کہ حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم
حضرت مریم سے پیدا ہونے والے بیٹے حضرت عیسیٰ. عمران کی بیٹی کون ہے؟ حضرت مریم. اور حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا ہونے والے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو جب تم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کیا مانتے ہو؟ بیٹا مانتے ہو. تو پھر یہ عمران کی بیٹی مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تم نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر آل عمران میں سے عیسیٰ کہاں ہوئے؟ آل عمران میں سے حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر اللہ کے بیٹے کیسا ہوئے؟ دوسرا جواب کہ وہ نعوذ باللہ 3 خدا مانتے ہیں اور 3 میں سے ایک حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. تو اللہ نے جواب دیا جب حضرت عیسیٰ کو تم خود حضرت مریم کا بیٹا کہتے ہو تو کیا خدا بھی کبھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے؟ لم یلد ولم یولد. دونوں کی تردید کر دی. ایک حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آل عمران میں سے ہیں. جو آل عمران میں سے ہوں گے وہ اللہ کے اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا جواب، جب خدا کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، تم تو مریم کے حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہو، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، تو جب تم خود عیسیٰ کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کے بیٹے مانتے ہو تو پھر وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہوئے؟ ابنیت الوہیت دونوں کی تردید صرف لفظ میں اللہ نے فرما دی. تو معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل عمران میں سے ہیں، نہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ وہ نعوذ باللہ کسی قسم کے خدا ہیں. عقیدہ صاف ہو گیا. قرآن پاک کی تفسیر میں سب سے پہلے میرے بھائیوں عقیدے پر میں بات کروں گا. کیوں؟ عقیدوں کا صف ہونا ضروری ہے. فضائل بعد میں آئیں گے، عقائد پہلے آئیں گے. عقائد بنیاد ہے، پایا گھٹانا، بلڈنگ بعد میں بننا. سو جہاں جن آیتوں میں انشاءاللہ عقائد آئیں گے اس پر مضبوطی سے بات ہوگی تاکہ ہم اپنے عقیدوں کو سمجھیں. مانتے تو ہیں ہم، مگر دلائل کے ساتھ جب سمجھیں گے تو اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو جائے گی. اگر کوئی اعتراض بھی کرے تو آپ آرام سے جواب دے سکتے ہیں. الحمدللہ مانتے تو ہیں ہم ساری چیزیں، مگر اب جو مان رہے ہیں اسے بصارت کے ساتھ نہیں مان رہے ہیں. جب تفسیر میں باتیں آئیں گی انشاءاللہ عقائد پر تو انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا تاکہ مجھے میرا عقیدہ صحیح طور پر سمجھ میں آئے کہ یہ کیوں ہے. تو ابنیت بیٹا ہونا، الوہیت اللہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو عقیدے عیسائیوں کے غلط ہیں. اللہ نے تردید فرما دی صرف نام میں آل عمران کے اندر. سورہ فاتحہ کا اور سورہ بقرہ کا میں نے کنیکشن بتایا. سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ نے فرمایا جب تم ہدایت مانگ رہے ہو تو ہم ہدایت دیں گے. کیا ہدایت ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وصیت، شراب کا حرام ہونا اور 3 طلاق کے مسائل. یہ سارے جو احکامات کی تفصیل آئی ہے، سود، لین دین، یہ خرچ کرنا، یہ سب اللہ نے فرمایا اس پر تم جم جاؤ گے تو یہی تمہارے لیے ہدایت ہے. یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کنیکشن. سورہ بقرہ کا اور سورہ آل عمران کا کنیکشن کیا ہے؟ ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ تعلق، کانٹیکٹ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی جو شروعات فرمائی وہ کون سے حرفوں سے فرمائی؟ الف، لام، میم. سورہ آل عمران کو بھی اللہ نے شروع فرمایا الف، لام، میم. وہاں بھی حروف مقطعات سے ابتدا ہوئی، یہاں بھی حروف مقطعات سے ابتدا ہوئی. تیسرا ربط سورہ بقرہ میں اسم اعظم ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ نے اس میں بھی اسم اعظم کا ذکر فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دوسری آیت ہی اسم اعظم ہے، اس میں بھی اسم اعظم، اس میں بھی اسم اعظم. چوتھا ربط اس صورت میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو کہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے. اللہ پاک سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمائیں گے جو بغیر باپ کے ہیں. کنیکشن سمجھ میں آیا؟ وہاں بغیر ماں باپ کا مسئلہ تھا، یہاں بغیر باپ کا مسئلہ ہے.
پانچواں ربط، کنیکشن، کانٹیکٹ دونوں صورتوں کے اندر، سورہ بقرہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کی بڑی اور پہلی قوم یہودیوں کا ذکر فرمایا، سورہ آل عمران میں اللہ بنی اسرائیل کی دوسری قوم عیسائیوں کا ذکر فرمائیں گے، یہ ان دونوں میں ربط ہے۔ پھر آخر میں سورہ بقرہ کے ہم نے کیا کہا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں پر ہماری مدد فرما۔ دعا وہاں مانگی تھی، قبول اللہ نے اس صورت میں فرمائی۔ کیسے؟ اسی صورت کے اندر جب 90 آیتیں عیسائیوں کے بارے میں گزر جائیں گی، اس کے بعد احد اور بدر یہ دونوں جنگوں کا ذکر ہوگا، اور دونوں جنگوں کے اندر اللہ نے وہ جو ہم نے دعا مانگی تھی فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ نے اس کا نتیجہ یہاں دکھایا کہ بدر میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور احد کے میدان میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وہاں دعا مانگی تھی کافروں پر فتح عطا فرما، اللہ نے یہاں فتح عطا فرمائی۔ یہ یوں ایک دوسرے سے یہ آیتیں کیا ہیں، سورے کیا ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو جن کے جو قواعد جانتے ہیں عربی کے، ان کو قواعد کے نقطے سمجھ میں آتے ہیں قرآن کے اندر، جو ادب جانتے ہیں ان کو ادب کے پوائنٹس اس کے اندر سمجھ میں آتے ہیں، اور جو قرات جانتے ہیں ان کو قرات کے راز اس کے اندر سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، جو جیسی نظر رکھے گا اللہ اسے ویسا ہی علم دیتے ہیں۔ یہ سمندر ہے، سمندر میں سے کوئی مچھلیاں پکڑنا چاہے اللہ اسے مچھلیاں دے دیں گے، کوئی ہیرے موتی تلاش کر رہا ہے اسے ہیرے موتی دے دیں گے، کوئی اور تلاش کر رہا ہے اللہ اسے وہ بھی دے دیں گے۔ یہ سمندر ہے، جو فن والا اس میں غوطہ لگائے گا اس فن میں سے اللہ اسے وہ چیزیں دیں گے۔ اب اس کے شان نزول کی بات کریں گے، یہ سورت کب اتری اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول کا لفظ تو آپ نے بارہا سنا، میں نے اس سے پہلے بھی کئی ساری آیاتوں کی شان نزول بتایا، سورہ بقرہ کا بھی بتایا۔ ایک ہوتا ہے شان نزول اور ایک ہوتا ہے شان ورود، یہ دو الگ الگ جملے ہیں، یاد رکھو۔ شان نزول، شان ورود۔ شان نزول کسے کہتے ہیں، شان ورود کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی واقعہ پیش آیا صحابہ کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی بات پیش آئی، اس پر جب قرآن اترے گا تو اسے کہیں گے شان نزول۔ کسی واقعے پر جب قرآن اترتا اسے کیا کہتے ہیں، شان نزول۔ کسی واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی اسے کہتے ہیں شان ورود۔ ٹھیک ہے نہیں، ذہن میں رکھ لیں گے انشاءاللہ، ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں۔ واقعے پر قرآن اترے شان نزول، کسی واقعے پر نبی نے حدیث بیان کی شان ورود۔ نزول کا معنی اترنا اوپر سے نیچے، ورود کا معنی آنا، دونوں لفظاً قریب قریب معنی کے، اس کے معنی بھی آنا، اس کے معنی بھی آنا، مگر اصطلاحاً شان نزول قرآن کو کہتے ہیں اور شان ورود حدیث کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران کا جو شان نزول ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں یہودی رہتے تھے۔ مدینے میں کون رہتے تھے؟ بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ سب یہودیوں کے قبیلے ہیں۔ یہودیوں نے ایک لمبے زمانے سے یہاں زندگی گزاری ہے، تو اس وجہ سے پہلے مسلمانوں کا واسطہ یہودیوں سے پڑا، اس لیے سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کے مسائل بیان کیے گئے۔ جب ایک لمبا وقت گزر گیا مدینے میں آنے کے بعد، لمبا وقت بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کر 9 سال یا 10 سال پورے ہو گئے۔ 10 ہجری میں 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو 10 ہجری کے شروع میں یا 9 ہجری کے آخر میں اب ایک بڑا قافلہ عیسائیوں کا، اب تک مسلمانوں کا واسطہ یہودیوں سے پڑا ہے مگر عیسائیوں سے نہیں پڑا ہے۔ اب عیسائیوں کو جب پتا چلا، یہ عیسائی رہتے تھے نجران کے علاقے میں، مکہ ہے، مکے کے شمال، مکے کے جنوبی مشرق کی طرف ہے یمن، اور مکے کے شمالی طرف ہے نجران میں عیسائی رہتے تھے۔ جب عیسائیوں نے
وہاں ان کی زبردست حکومت تھی، وہاں بالکل منظم ان کا باقاعدہ ان کے قلعے تھے، لوگ بستے تھے، ان کی پوری آبادی نجران میں تھی عیسائیوں کی. یہودی عیسائی کے تو ذہن میں ہے نا، یہودی کسے بولتی سو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو. اور عیسائی کسے کہتے ہیں؟ نصرانی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو. ٹھیک ہے، تو مدینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہلے سے تھی. جب نبی آئے ہجرت کر کے تو ان سے واسطہ پڑا، سورہ بقرہ اسی کا پس منظر ہے. اب جب 9 ہجری کے آخر میں 10 ہجری کے شروع میں جب نجران کا ایک بڑا قافلہ عیسائیوں کا، وہ بڑے عیسائی اور جو یہودی آج بھی اس زمانے سے بھی یہ فیوچر پلاننگ میں ماہر نا، آنے والے وقت کی پلاننگ ابچ کرتی جنہوں، آنے والے 10 سال 20 سال 50 سال کی پلاننگ انہوں اب سامنے رکھو چلتی انہوں. یہ الگ بات ہے کہ پرانی سی پرانی گھڑی ان کو مل گئی تو پوچھ کو رکھتی ہیں، اینٹک پیس کر کو 600 سال 1000 سال 500 سال 300 سال پرانی اگر گھڑی بھی مل جائے تو کیا کرتی ہیں؟ پوچھ کو رکھتی ہیں اور کیا بولتی ہیں؟ اینٹک پیس، اور قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی. مگر ماں باپ اگر پرانے ہو جائیں تو یہ لے جا کر ہاسٹل میں چھوڑ دیتے ہیں. ان کے پاس چیزوں کی قیمت ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے. مگر ساری دنیا میں ایسا پروپیگنڈا کریں گے اور ایسے نعرے لگائیں گے کہ ساری انسانیت کے ٹھیکیدار بنا. تو شروع میں یہودی اور عیسائیوں کو بنی اسرائیل کہتے تھے. بعد میں جب عیسائیوں میں پولس ایک انگریز پیدا ہوا تو اس نے اپنے مذہب عیسائیت کو اتنا عام کیا اور اتنا ان کو اس کی تبلیغ کی اس نے کہ پوری دنیا کے اندر عیسائیت ایک الگ سے مذہب جانا جانے لگا. ورنہ بنی اسرائیل کہیں تو یہودی اور عیسائی دونوں آ جاتے تھے. اور ایک پوائنٹ بتاؤں ذہن میں رکھتے انشاءاللہ، بار بار آپ کو قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار یا بنی اسرائیل کہیں گے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار بھی پورے قرآن میں کہیں بھی یا بنی اسرائیل کر کو نہیں بولے اپنی قوم کو. حضرت موسیٰ بار بار بولیں گے اپنی قوم کو، کیا بولیں گے؟ یا بنی اسرائیل، اے میری قوم بنی اسرائیل، اے میری قوم بنی اسرائیل کہیں گے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اپنی قوم کو کیا نہیں بولے؟ بنی اسرائیل کر کو نہیں بولے. جب بھی بولے قوم کر کو بولے، بنی اسرائیل کر کو نہیں بولے. کیا اس میں پوائنٹ ہے؟ کیا اس میں راز ہے؟ تو سمجھے بات کو. قرآن کتنا خوبصورت اور معجزہ ہے، سبحان اللہ. قرآن کا معجزہ ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کر کو بولتے تھے اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کر کو نہیں بولتے تھے، فرق کیا کر بولے تھے اس میں؟ قوم کی جو نسبت ہوتی ہے وہ باپ کی طرف ہوتی ہے. قوم کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے اور والد سے قوم، تو والد کی طرف منسوب کر کے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ کیا بولتے تھے؟ یا بنی اسرائیل بولتے تھے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی بنی اسرائیل نہیں بولے. کیوں؟ کہ حضرت عیسیٰ کے والد اس نے کی. سبحان اللہ. شاید کبھی آپ نے سنا ہو، تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہوئی. جب میں پہلی بار تمہاری برکت سے پڑھا منجد معلوم ہوا تھی. اب ورنہ تفسیر ابن کثیر ہم پڑھتے تھے اس میں دارالعلوم دیوبند میں. جب میں نے تفسیر کا کورس کیا تو وہاں تفسیر ابن کثیر اہم کتاب ہے. تو تفسیر قرطبی دیکھنے کا موقع ملا تو یہاں یہ بات مجھے ملی، بہت خوبصورت بات مجھے لگی اور میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا کیا کلام ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ والد نہیں ہیں تو پھر وہ اپنی قوم کو کیسے نسبت کریں گے؟ تو انہوں نے بس یہ کہا کہ اے میری قوم، اے میری قوم. کبھی بھی بنی اسرائیل نہیں کہا، اس لیے کہ ان کے والد نہیں ہیں. تو 9 ہجری کے آخر میں اور 10 ہجری کی ابتدا میں ایک نجران کا ایک قافلہ، تقریباً 60 بندے تھے اس میں. کتنے تھے؟ عیسائی 60. انہوں ذرا فیوچر پلاننگ کرنے والے شروع سے بھی. تو جب انہوں نجران میں بیٹھ کر مگر پوری خبر رکھتے تھے، مکے میں کیا ہو رہا ہے، مدینے میں کیا ہو رہا ہے، مکے میں کیا ہو رہا ہے، مدینے میں کیا ہو رہا ہے، یہودیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب ان کو انفارمیشن آتی ہے. آج بھی پوری دنیا کے اندر یہودی اور عیسائی اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. یہ حقیقت ہے مگر دکھاتے نہیں. انہوں رکھ لینے کو انہوں بہت ہتھیار جمع کر لی
ابھی امریکہ کے وزیر اعظم بولے نہیں ہمارے پاس اتنا ہتھیار ہے چاہے تو ہمیں دنیا کو کتنے کی بار ہمیں تباہ کر سکتے ہیں. کیا کی ان کی پلاننگ بھی چل رہی باقاعدہ. سمندر کے اندر انہوں ایسی شپا بنا رہی ہیں اب کہ ضرورت پڑنے پر پوری دنیا پر انہوں کیا کہ وہ باما دال کو انہوں اندر چلے جاتی کرتے پانی کے اندر. وہ کیا کہ سیٹنگ کر کو رکھ لے رہی ہیں بڑے بڑے, اور اس کی بکنگ شروع ہوگی ہے پیچھے. اتنے ڈالر وتے ڈالر کروڑوں کے اتنے دیے تو ہمیں تم نہ سمندر کے اندر پوری دنیا دے دی. گھر کو سمندر کے اندر ایسی شپ بڑی بنا رہی جس میں پورے زمین کے کتنے چیزیں ہوتے ہیں پورے چیزیں سمندر کے اندر ڈال رہی ہیں. کیوں کہ امریکہ پورے دنیا پر حکومت کرے گا. اگر کوئی انکار کرے گا تو نعوذ باللہ پوری دنیا پر ہم بام برسائیں گے, پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے, اور ہم اپنے لوگوں کو شپ کے اندر سمندر کے اندر محفوظ رکھیں گے. ان کا خیال یہ خیال ان کا. تو اس طرح کے ان کے آئیڈیاز ہیں. چاند کو بھی گھر بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, وہاں بھی بکنگ شروع ہوگی کہتے جہاں اللہ زمین دو کہیں وہاں رہو تو نہیں رہی, چاند پر بھی سمندر کے اندر رہتی کہتے ہیں. تو میرے عزیز و میرے بھائی ہو, تو ان کی پلاننگ اس طرح کی ہے, یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت رہے. تو اس زمانے میں بھی نجران کے جو عیسائی تھے وہ پوری انفارمیشن رکھتے تھے, جیسے آج کے یہودی اور عیسائی پوری دنیا کے مسلمان کی جو ہے خبر رکھتے ہیں. تو عیسائیوں کو جو پتا چلا مکے سے اٹھنے والا یتیم بچہ, تھوڑی تھوڑی طاقت بڑی مکے میں, 13 سال وہاں وہ رہے, اور پھر کچھ بندوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینے میں پھر تھوڑا سا وقت گزرا کہ جنگ بدر ہوئی تو اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. پھر ایک اور طاقت میں اضافہ ہوا, پھر جنگ احد, پھر خندق, ہوتے ہوتے یہاں تک ان کی طاقت بڑھی کہ پھر انہوں نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا, مدینے سے نکال دیا ان کی غداری کی وجہ سے. پھر اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی کہ مکہ جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا دوبارہ اللہ نے ان کو واپس دے دیا اور وہ فتح ہو گیا. پوری انفارمیشن رکھتے تھے یہ عیسائیاں. تو دیکھے اب انہوں باقاعدہ مستقل ایک طاقت ان کی بن گئی. اب ہمیں ان سے ٹکر لیے تو فائدہ نہیں ہے, اس وجہ سے جا کو ہمیں کیا کریں گے, دلائل کے ساتھ بات کریں گے, بحث کریں گے, بات چیت کریں گے. کر کو یہ پوری پلاننگ کر کو 60 بندے عیسائیوں میں سے, اچھے بڑے بڑے آدمیاں 60, اس میں 14 اور بھی بڑے, 60 میں کے بڑے 14, اور وہ 14 میں کے بڑے 3 جنے, ایہم, عبد المسیح, ابو حارثہ بن علقمہ, 3 بندے سب سے بڑے. 60 میں 14 بڑے, 14 میں 3 بڑے. یہ جو ایہم تھا عیسائی یہ پورے نجران کا سردار تھا, پورے عیسائیوں کا سردار تھا. اور یہ جو عبد المسیح, دیکھو عبد المسیح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی یہ جو عیسائی دنیا ہے وہ ان کو مسیح کہتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. یہودی بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, اور عیسائی بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, اور مسلمان بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. یہودی جو مسیح کا انتظار کر رہے ہیں نعوذ باللہ وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں, وہ دجال کو اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں. اور عیسائی اور جو مسلمان مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں قیامت کے قریب. تو مسیح جو لقب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے, اور وہ اس زمانے میں چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا مانتے تھے, اس وجہ سے یہ عبد المسیح نام رکھتے تھے, یعنی مسیح کا بندہ. ہمارے یہاں بھی بڑی نادانی ہو جاتی ہے, بعض لوگ حضرت جنہیں اللہ بخش ٹھیک ہے مگر رسول بخش بھی رکھ لیتے نام. اللہ بخش تو ٹھیک ہے مگر رسول بخش یہ مناسب نہیں. عبد النبی بول لیتی مگر مناسب نہیں. عبد النبی, عبد الرسول, رسول کا بندہ, نبی کا بندہ. دلی کے اندر جو جمعیت کی بڑی مسجد ہے عبد النبی اس کا نام سنتے ہی میں حیران ہوگا. بولے نہیں عبد کا معنی غلام کا بھی آتا ہے, عبد النبی نبی کا غلام کر کو وضاحت کرے. تو میں درخواست کریا جس نام میں ہمیں دارالعلوم سے اتنا بڑھو ہی, تو جس نام میں شرک کا شائبہ بھی ہو اس نام سے احتراز کرنا چاہیے. حالانکہ عبد کے معنی بندے کے بھی آتی ہیں, غلام کے بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے, مگر عبد کا جو مشہور معنی ہے پوری دنیا کے لوگ جانتی ہیں, وہ کیا جانتے ہیں بولو, بندہ. اگر کو عبد اللہ, اللہ کا بندہ. عبد کے جو دوسرے معنی ہیں غلام کے یہ زیادہ آدمی نہیں جانتے. تو عبد کا معنی بندہ پوری دنیا جانتی ہے. اب ہمیں عبداللہ کا تو کریکٹ سمجھ میں آتا ہے اللہ کا بندہ, مگر عبد النبی کو بولے تو
جو جانتی انہیں پہچان لیتا ہے. بھئی یہاں عبد کا معنی بندے کا نہیں بلکہ غلام کا ہے. گھر کو نبی کا غلام کریکٹ, جو جانتا انہیں. جو اکثر عوام نہیں جانتی انہیں کیا سمجھنا, شک پیدا ہوتا ہے, گمان پیدا ہوتا ہے. اس لیے عبد النبی, عبد الرسول اس طرح کے نام نہیں رکھنا چاہیے, مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی اب مطلب کچھ بھی سمجھ لیں. تو یہ دوسرے کا نام کیا تھا, عبد المسیح تھا. یہ بڑا سیاست دان تھا. ٹھیک ہے. تیسرا ابو حارثہ بن علقمہ, اور یہ اپنے تورات, اپنی انجیل کا, عیسائی تھے نا یہ, اپنے انجیل کتاب کے بہت بڑا عالم تھے. تو یہ تین بندے, 60 میں سے 14, 14 میں سے 3, 3 میں سے ایہم سردار, اور دوسرا عبد المسیح سیاست دان, اور تیسرا ابو حارثہ بن علقمہ عالم اپنے مذہب کا. بڑے شان کے ساتھ مدینے کو پہنچے, انٹری کرے. بڑے بہترین قیمتی گھوڑے, قیمتی اونٹاں, لباس قیمتی, اور ساتھ میں قیمتی غلام اور قیمتی چیزاں, زرق برق, بڑے شاہانہ انداز سے مدینہ طیبہ میں یہ انٹری ہوئے. کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع بھی پورا ہو گیا ہے. 9 ہجری کے بعد 10 ہجری یہ شروع ہو گئے ہیں. آخری دنوں کے اندر یہ چیز پیش آئی ہے. تو جب یہ قافلہ 60 بندوں کا بڑے ہی شاہانہ انداز میں مدینہ طیبہ کے اندر انٹر ہوا, تو سارے مسلمان دیکھنے لگے, کیا ہے بھائی, گھوڑے کیا, اونٹاں کیا شان شوکت. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے شاہانہ مجمع کو ہم کہاں رکائیں گے, کہاں ان کا قیام کروائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھئی مسجد ہے, مسجد میں ان کا قیام کریں گے, وہ کہاں کرائیں گے؟ مسجد سے بھی کوئی خوبصورت اور بہترین جگہ ہو سکتی ہے, چاہے کوئی بھی آ جائے دنیا کا بڑا سے بڑا, تو اس کا قیام کہاں کروائیں گے؟ مسجد میں کروائیں گے. تو ان کا قیام مسجد میں کروائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر بات آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, نہیں یہ شان نزول بولیں گے, پھر اس کے بعد بات آگے کر چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنیادی تمہیدی سورہ آل عمران کی جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں